موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الشهداء سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. اب ان الانسان جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الانسان سے مراد جو ہے انسان کافر، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، الانسان کا الف لام جنس کے لیے ہے، مراد ہے ہر انسان. خلق ہلوعا، ہلوعا مانا بے قرار، مضطرب. اور سب سے بڑی تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو قرآن خود بیان کرتا ہے. تو ہلوعا کی تفسیر اللہ نے خود بیان کر دی کہ جب اس کو کوئی پریشانی پہنچے، تکلیف آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، وہ بڑا واویلا کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمتیں عطا فرمائے، منوعاً، اب بالکل اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اب اس سے ایک بات یاد رکھیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے خلق الانسان من عجل، کہ انسان جو ہے وہ جلدی، من عجل یعنی ایک جلد باز ہے. تو اب علماء فرماتی ہیں کہ اگر اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے تو پھر اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے اس کو پیدا ہی جلد باز کیا ہے
پیدا ہی اس کو بے قرار کیا ہے، تو اللہ کی تقدیر کو اور اللہ کے فیصلے کو تو کوئی نہیں بدل سکتا. تو پھر اس پر الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا تو اس کو اللہ نے ایسا کیا ہے. یہ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب توجہ نہ ہو نا کامل تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. قرآن کے بڑے مقامات ہیں، عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، اس سے انقلاب آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں کوئی غور بھی کرے. تاریخ ہند میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک ہندو گھرانہ تھا اور وہ یعنی بالکل پنڈت قسم کے لوگ تھے، بڑے مذہبی، ہندو مذہب پہ کٹر ہندو تھے. تو ان کے گھرانے کے کوئی ساتھ جو ہے ایک دو گھر پہ مسلمانوں کا گھر تھا، اور وہاں مسلمانوں کے گھر میں جو مسلمان بیوی تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی، اور اس کے بعد علاقے کی محلے کی بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے آتی. تو یہ پنڈت کی بچی جو ہے نا یہ گھر کے باہر کھڑی ہوتی، یہ بھی دیکھتی لڑکیاں آ رہی ہیں اور ایک گھر میں داخل ہو رہی ہیں پھر جا رہی ہیں، تو اس کا بھی دل کرتا کہ میں بھی جاؤں. وہ بھی چلی گئی. اب ہمسائے لوگ تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ قرآن شریف پڑھنے کا وقت آئے بچیوں کا، جب وہ بچیوں کو جاتا ہوا دیکھے یہ بھی چلی جائے. اچھا ماں باپ بھی نہ روکیں، ان کو پتا ہے ہمسائے کا گھر ہے، ہم ایک دوسرے کے گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان ہے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اب وہ بچی ہے ہندو ہے، چپ کر کے بیٹھی رہے اور وہ استانی جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے قرآن، اور ایک ایک آیت بار بار دہرا رہی ہے. تو ایک دن اس بچی نے بھی اس سے کہا کہ استانی جی مجھے بھی تو آپ قرآن پڑھائیں. اس نے کہا بیٹی تم ہندو ہو، تمہارا باپ پنڈت ہے، وہ کہاں برداشت کرے. اس نے کہا میرے باپ کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہی ہوں. اور نے کہا ٹھیک ہے پڑھا کرو، لیکن اس نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوگا. نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا ایک تو کپڑے تمہارے پاک ہونے چاہیے، گندے نہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ہاتھ منہ دھو لیا کرو. اب وضو شروع کا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا. اور تیسرا یہ ہے کہ میں جتنا تمہیں پڑھاؤں بس اس کو یاد کیا کرو، آگے نہ بڑھو، اور گھر میں بھی کسی کو نہیں بتانا. بہرحال وہ پڑھاتی رہی. ایک دن اس بچی نے کہا کہ بی بی اب قرآن پڑھنا تو کچھ مجھے آ گیا ہے، لیکن سمجھ تو نہیں آتا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے ترجمہ بھی پڑھائیں. اب اس بی بی نے ان کو ترجمہ بھی پڑھانا شروع کیا. ابھی تو اس نے ایک پارہ پڑھا، اس نے کہا جی مجھے تو کلمہ پڑھا ہے، میں تو مسلمان ہوتی ہوں. سچی کتاب تو یہ ہے. ہمارے دھرم میں جو کتابیں ہیں ان میں تو سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے، کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں. اللہ کے قرآن کی تو ہر بات پہ ایک دلیل ہے، ہر دعوے پہ دلیل ہے. تو بی بی نے بڑا سمجھایا کہ تمہارا باپ پنڈت ہے اور بڑے اثر والا ہے، وہ ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دے گا. اور پھر تمہاری شادی ہونے والی ہے، لازمی بات ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ بھی ہندو ہوگا. تو اس نے کہا میں کیا کروں.
ان کا بس پھر تم اسلام لے آئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھپاؤ۔ اور اس نے کہا بی بی جو میں نے قرآن پڑھا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ کسی مسلمان کا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان عورت کا بھی کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور نے کہا لیکن بہرحال تم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو مضبوط رکھو۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس کی شادی کے دن تو مقرر ہو گئے، لیکن اس کا ہونے والا جو شوہر تھا وہ اتنا بیمار ہو گیا، اتنا لاچار ہو گیا کہ وہ تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گیا۔ اور ڈاکٹروں کا علاج کرایا، حکیموں کے پاس گیا، مختلف وید والوں کے پاس گیا، پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس گیا، بیماری بڑھتی گئی اور کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ یہ آپس میں رشتے دار بھی تھے اور اس کی منگ بھی تھی، تو ایک دن یہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا بس دعا کرنے کے لیے تمہیں آئی ہوں، تم بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا میری تو موت کی طرف تیاری ہے، اب تمہارا تو جس کے ساتھ مقدر ہے شادی ہوگی، یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے پھیرے نہیں ہوئے، ابھی تو صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی نا۔ اس نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں، اگر میں تمہارا علاج کروں اور تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر جو میں کہوں گی وہ مانو گے؟ اس نے کہا عجیب بچی ہے۔ اس نے کہا تم کیا میرا علاج؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو۔ اس نے کہا چلو میرا بھی پکا وعدہ ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو تم کہو گی میں کروں گا۔ اب وہ روزانہ اس کے گھر میں جا، اس کا منگیتر تھا، جو چچا زاد بھائی بھی تھا، ایک دوسرے کا آنا جانا تھا، وہاں جا کر وہ 1 گھنٹہ پورا متواتر اس کی سرانے سے بیٹھ کے پڑھتی رہے، دم کرتی رہے، پڑھتی رہے، جب دیکھے کوئی نہیں ہے دم کر دے، جب کوئی آنے تو ایسا ایسا پڑھتی رہے، پھر پانی پہ بھی دم کر دے، اس کے دواؤں پہ بھی دم کر دے۔ اب جو بندہ بستر پہ ہلنے کے قابل نہیں تھا، 1 ہفتے کے اندر وہ گھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اگلے ہفتے کے اندر وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنے کاروبار میں بھی جانا شروع ہو گیا۔ اب حکیم پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں بھائی کون سی دوا تم نے استعمال کی؟ انہوں نے کہا یار کوئی دوا نہیں، بس میرے رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، وہ رو رو کے بھگوان سے پرارتھنا کرتے رہے، مانگتے رہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ٹھیک ہو گیا تو وہ آیا اس لڑکی کے پاس جو اس کی منگیتر تھی، اس نے کہا دیکھو تم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں بھی وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تم نے کہا تھا کہ میں ایک بات کہوں گی تو مانو گے، اب بتاؤ کیا کہتی ہے؟ میں مانوں گا۔ اس نے کہا مانو گے؟ اس نے کہا مانوں گا۔ اس نے کہا پھر کلمہ پڑھو، میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نے کہا اچھا ابھی تم بھی اپنا اسلام چھپا رکھنا، میں بھی اپنا اسلام چھپا رکھوں گی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ نا میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا میں سورت علم نشرہ پڑھ کے تمہیں دم کرتی رہتی تھی، علم نشرہ صرف ایک سورت، وہی میں بار بار پڑھ کے تمہیں دم کرتی رہتی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا میرے نبی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا، تو یہ بیماری بھی تو ایک بوجھ ہے، اللہ کیوں نہیں ہٹائے گا؟ اور ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا، تو اس نے بھی تو آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا، آپ پڑے تھے بستر پہ۔ تو اس لیے میں نے اپنا ایک تصور کر کے اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں ٹھیک کر دیا ہے، لیکن ابھی ہم دونوں اپنے اسلام کو جو ہے چھپا کے رکھیں۔ لیکن بات کہاں چھپتی ہے؟ اس کا ایک خامد کا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، اس کو کہیں پتہ چل گیا۔
اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو مسلمان کرنے والی وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کو ملا، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ تم نے کون سا مذہب اختیار کر لیا، مسلمان 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 ہو گئی؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ گائے کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، یہ تو گو ہتھیا کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تم ان کا مذہب قبول کر رہی ہو؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے وید پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں وید پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کھولو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک میں وبا آ گئی تھی، بیماری پھیل گئی تھی، تو اس کے راجا مہاراجا نے اپنے علاقے کے پنڈتوں کو بلایا کہ بھائی بیماری تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو وبا ہے، یہ تو عذاب ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ 100 گائے ذبح کر کے آپ جنگل میں پھینک دیں، چرند آئیں گے، پرند آئیں گے، جانور آئیں گے، وہ ان کو کھا جائیں گے تو آپ کی وبا ٹل جائے گی۔ تو راجا نے 100 گائے ذبح کرا کے ٹکڑے کرا کے جنگل میں ڈال دی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ وبا ٹل گئی۔ تو اس نے کہا جس جانور کو ترندے کھائیں اور پرند کھائیں، چرند کھائیں اور ملک سے بیماری ٹل جائے، بندہ کھائے گا تو اس کی بیماریاں نہیں ٹلیں گی۔ یہ تمہارے وید میں لکھا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس نے ایک دوسرا سوال کھڑا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ بھی کنویں میں مرغی مر جائے تو اتنا ڈول نکالو، اور بلی مر جائے تو اتنا ڈول نکالو، اور پرندہ مر جائے تو اتنا ڈول نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 20 ڈول نکالو، 40 نکالو۔ اب کنواں جو ہے اس میں تو اللہ عالم سینکڑوں ڈول ہیں، تو وہ جب مر گیا جانور، وہ پانی پلید ہو گیا، تو اس سے کچھ پانی نکالنے سے سارا کیسے پاک ہو گیا؟ تو یہ تو پھر اسلام کا فیصلہ جو ہے غلط ہوا نا۔ حکم ہوتا بھی کچھ مر جائے سارا نکالو، یا تو وہ کہتے کہ بھی پلید ہی نہیں ہوا تو کچھ نہ نکالو۔ اگر پانی مثلاً ایک گلاس میں، تو یہ کیا ہے کہ آدھا گلاس نکال لو تو باقی آدھا خود بخود پاک ہو جائے گا؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم لوگ جو ہے تو دوسرے طریقے سے علاج کرتے ہو۔ پہلے جو حکیم تھے، بڑے بڑے وید تھے، وہ فسد نکلواتے تھے، رگ کاٹ کے خون نکالتے تھے بندے کا، اس کو کہتے ہیں فسد کرانا، عربی میں بھی اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ انہوں نے کہا وہ سارا خون نکالتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا نکالنے کے، اب تھوڑا نکالتے تھے باقی خون ٹھیک ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں باقی ٹھیک ہو جاتا۔ انہوں نے کہا اسلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب تھوڑا نکالیں گے باقی بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اسلام نے کون سی غیر منطقی بات کی ہے؟ اس کے بعد جو ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا وہ پنڈت جو تھا، لڑکی کا باپ جو تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کے مرنے کے وقت قریب آ رہے تھے، اور کئی دن ہو گئے تھے، اس کو تکلیف تھی، اور سارے پریشان تھے کہ نہ بچتا ہے نہ مرتا ہے۔ سارے گھر والے رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ان کا جو بڑا کوئی گرو منتری تھا وہ آیا، اس نے کہا پنڈت صاحب تمہاری روح نہیں نکلے گی، وہ ان کہنی کہہ دو۔ انہوں نے کہا ورنہ اسی طرح دوڑتے رہو گے۔ اس نے ان کہنی کہہ دی اور 2 گھنٹے کے بعد مر گیا۔ اب سب نے پوچھا کہ بھائی وہ ان کہنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے وید میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب تک وہ یہ کلمہ کوئی نہیں پڑھے گا نہ جنت ملے گی نہ اس پر آرام آئے گا۔ یہ ان کہنی ہے، نہیں کہنی چاہیے لیکن اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا گھرانے کا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ تو شرط یہ ہے نا کہ تم قرآن پاک کو ایسے پڑھو کہ تمہیں خود ہی پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یا لفظ پڑھتے جا رہے ہیں، معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا، تلاوت کتاب پر بھی ثواب ہے،
جو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ثواب ہے. اور اس دور میں چونکہ آج کل بزرگ جو ہیں صحیح معنوں میں اللہ والے کتاب و سنت کے پابند بڑے کم ہیں. آج کل تو حل یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے ہر لحاظ سے اس کی ترقی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تلاوت قرآن. اسی سے وصول اللہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا جو لوگ بادشاہ کے مصاحب ہوتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں نا. تو بادشاہ تھوڑی سی بھی بات کرے وہ سمجھ جاتے ہیں. وہ بادشاہ اگر تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ بھی کرے وہ سمجھ جاتے ہیں. اچھا بادشاہ راضی بیٹھا ہو دیکھنے سے سمجھ جاتے ہیں. بادشاہ ناراض بیٹھا ہو تو دیکھنے سے سمجھ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحبت میں ہیں، رات دن بادشاہ کے عادات کو جان رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بھی بادشاہ ایسی باتیں نہیں کرتے. وہ تو ایسی بات کرتے ہیں جو بڑی جامع مانے تھوڑی سی بات ہو لیکن مانے کے اندر بہت بڑا دریا ہو. تو جو آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور جب وہ کلام کو سمجھنے لگتا ہے اور کلام سینے میں اترنے لگتا ہے تو اب اس کو بھی تو اللہ کی رضا کے راستے آ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب وہ کلام اللہ کو سمجھنے لگ گیا. تو اس لیے قرآن پاک تھوڑا پڑھیں لیکن تدبر کریں. قرآن پاک تھوڑا پڑھیں لیکن اس کی آیات میں، اس کے احکام میں، اس کے اسرار میں، اس کے حکم کے اندر پوری توجہ فرمائیں. یہی وجہ تھی کہ جو علماء جو قرآن پاک کی جن کو اللہ نے محبت دی تھی انہوں نے ایسے تو نہیں نا کہ 30 جلدوں میں اور 50 جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں. اس لیے اب یاد رکھو کہ اگر اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا، یہی وہ اشکال ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری جی تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میں نے چوری کرنی تھی. اچھا کوئی آدمی پکڑا جائے کہ ڈاکہ مارے، قتل کر دے، خودکشی، وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں جو ایسا تھا نا مولوی صاحب میں اللہ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتا نا. اللہ کی تقدیر ہے، تمہیں عالم بنا دیا، مجھے جاہل بنا دیا. ایک ہی گھر میں 2 بہنیں ہوتی ہیں، ایک بہن ملکہ بن جاتی ہے، ایک بہن بیچاری کنیز بن کے جھاڑو دیتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ فطرت رکھی ہے، لیکن اس نے دونوں چیزیں ہمیں بتا الہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ نے ہمارے اندر قوات ملکیہ بھی رکھی ہیں، قوات حیوانیہ بھی رکھی ہیں. اللہ نے پھر ہمیں دونوں راستے بتلا دیے ہیں، شر کا راستہ بھی دکھلا دیا، خیر کا راستہ بھی دکھلا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا ہے. انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا کافر رہتا ہے. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں. ایک ہے طبیعت کے اندر قوت حیوانیہ کا ہونا، پھر اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ان قوتوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ضبط کرنا ہے. کہ روزہ رکھو، جب روزہ رکھو گے کھانا بند، پینا بند، میاں بیوی کا ملنا بند، بد زبانی بند، بد کلامی بند، غیبت بند، حرام کاری بند، جھوٹ بولنا بند. تو جب اس میں تم تمرین کرو گے، مستقل جم جاؤ گے، تو اب تمہاری قوات حیوانیہ شامانیہ ختم ہو کے قوات ملکیہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گی.
اور اسی طرح دیکھیں، اب آپ درود شریف پڑھیں نا جی، 1000 درود پڑھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد تم 1000 جو ہے کوئی 10 منٹ میں پڑھ لو گے، زبان پہ چڑھ جائے گا، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب تمہارے لیے ایک پارا قرآن پڑھنا مشکل ہے، لیکن علماء بڑے بڑے اولیاء اللہ سے گزرے ہیں جو ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے، ایسی بیویاں گزری ہیں جو ہر رات میں قرآن ختم کرتی تھیں۔ اور مجال ہے کہ اس میں کوئی حرف چھوٹے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے تو انسان میں یہ جذبہ رکھا ہے، لیکن وہ اس جذبے کو کیسے غالب آ سکتا ہے، کیسے مٹا سکتا ہے، برائیوں سے کیسے نکل سکتا ہے، شر سے کیسے نکل سکتا ہے، آگے قرآن پڑھو سارا حل ہو جائے گا۔ فرمایا ان الانسان خلق حلوا، اور وہ حلوا کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی گھاٹا آ جائے، نقصان ہو جائے، بیماری ہو جائے، بڑا شور مچاتا ہے میں مر گیا، ہائے تقدیر نے میرا گھر دیکھ لیا، اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور کسی کو نقصان نہیں ہوتا، میرا ہی بار بار نقصان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا فَرْمَائِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب صحت آ جائے، تندرستی آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، تو اب جناب بخیل بن کے بیٹھا ہے پکڑ کے، بجالے خرچ کرے۔ اچھا اب آگے جب پڑھیں گے نا سمجھ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی 8 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے سبق آ گیا کہ میرے بندے اگر تو ان 8 صفتوں کو اپنا لے گا تو ہر شر سے بچ جائے گا۔ پہلی صفت کیا؟ الا المصلین، نماز۔ یاد رکھو نماز کے لیے بھی شروط ہیں، کچھ شروط سابقہ ہیں، کچھ لاحقہ ہیں، کچھ متاخرہ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ بس اللہ اکبر کھڑے ہو السلام علیکم، پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا کبھی ساری نماز پڑھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں ظہر پڑھی ہے کہ عشاء پڑھی ہے۔ جب یہ ہمارا حال ہو تو نماز کا کیا اثر ہوگا؟ یاد رکھیں کہ نماز کے لیے کچھ شروط ایسی ہیں سابقہ، یعنی نماز سے پہلے شروط کیا ہے کہ تیرے کپڑے پاک ہوں، تیرا بدن حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی حالت جنابت میں بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو۔ اگر جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، غسل کرے، اگر بے وضو ہے تو وضو کر لے۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ وہ مکان بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو، اور نماز تیری مسجد میں ہو جہاں جتنی بڑی جماعت ہو اتنی بڑی برکتیں۔ اور پھر تیرا دل اور دماغ جو ہے نماز کی طرف، مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہو۔ قلبہ معلق بالمساجد، مومن کا دل جو ہے ہر وقت مسجد کی طرف لگا ہوتا ہے۔ اور پھر تم تیار ہو کے بیٹھے ہو کہ اذان ہوتی ہے اور فوراً مسجد میں آ جاتی ہو، آنے کے بعد تحیت المسجد ادا کرتے ہو، پھر سنتیں ادا کرتے ہو، پھر فرض کا انتظار کرتے ہو، اور پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، اور جب اللہ اکبر کہہ رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کی دربار میں پیش ہوں، یا تو اللہ مجھے وہ مقام دے دے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں، اگر میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کی لاحقہ، نماز کے اندر جو خیال، یہ نہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں کال کس کی آئی تھی، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے بھائی۔ کبھی تو رومال بنا رہے ہیں، اس کے پھول بنا رہے ہیں کہ پھول ٹھیک ہے، اس کی کریز ٹھیک ہے، اور میں اگر پیچھے ڈالا ہے تو دونوں حصے برابر ڈالے ہیں،
یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ تو یہ اس کے اندر شروط ہیں کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو پھر سارے خیالات چھوڑ دیں، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کا بن جائے اور تمام دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک لفظ کو آرام سے ادا کرے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر سانس کھول دیں، الرحمن الرحیم، سانس نکال لیں، مالک یوم الدین۔ اس طرح ایک ایک آیت پڑھیں، ایک ایک آیت پہ غور کریں، اور پھر جب رکوع میں جائے تو اللہ اکبر، پھر سبحان ربی العظیم۔ تو پھر اسی طرح میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک مہربانی کر کے صرف 2 رکعت نماز تم 8-10 دن کے لیے اسی انداز میں پڑھو، اور پھر دیکھو نماز میں تمہیں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب یہ تو کوئی نماز نہیں، اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے پتہ نہیں، یہ نماز ہے کہ تلاؤ ہے؟ حضور کے سامنے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، وہ بھی ہمارے والی جلدی نہیں ہوگی، ہم سے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ یاد رکھو کسی جگہ لفظ آتا ہے دائمون، اور اسی طرح لفظ آتا ہے جیسے آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ پاک فرماتی ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی 2 لفظ آ گئے۔ دائمون کا معنی علماء نے لکھا، دائمون کا معنی ہمیشہ نماز پڑھنے والے، یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو رمضانی بن گئے، رمضان کے بعد چھٹی، یہ نہیں کہ مصیبت پڑ گئی تو مسجد یاد آ گئی، نماز یاد آ گئی، مصیبت ختم ہو گئی تو نمازیں بھی ختم، نہیں، ہمیشہ کیا۔ اور یحافظون کا معنی نمازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کیا معنی؟ نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرتی ہیں، یہ نہیں کہ سو گئے، جب نیند کھلی تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اور بہانہ یہ ہوتا ہے جی میں کیا کروں، میری نائٹ ڈیوٹی ہے، میں لیٹ آور میں آتا ہوں، اب 2 بجے 3 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، سو جاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس ظالم سے پوچھو کہ 5000 یا 2000 یا 1000 تنخواہ کے لیے ساری رات جاگتے ہو، بدبخت، میں نے جو تمہیں انسان بنایا، کام کرنے کی توفیق دی، میرے لیے تم 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کر سکتے؟ نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ اس لیے اچھا محافظت کا معنی یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور عصر کی نماز کے لیے بیٹھا رہے، جب سورج پیلا ہو گیا، ڈوبنے کے قریب آ گیا تو عصر پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نماز کی محافظت بھی کریں، اس کے اوقات بھی محافظت کریں۔ اور اسی لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں فرمایا یقیمون
الصلاۃ، میرے مومن بندے جو ہیں وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور کہیں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ہر جگہ قائم کرو قائم کرو قائم کرو. کیا مانا؟ یؤدیھا، کہ نماز کو ادا کرو، فی اوقاتھا بحقوقھا وشروطھا وارکانھا، کہ نماز کو اس کے اوقات میں، اس کے ارکان، اس کے شروط، اس کے فرائض، اس کے واجبات کا خیال کر کے ادا کرو. پھر یہ ہے نماز قائم کرنا. اس لیے اللہ نے پہلی صفت کیا ہے؟ نماز. کیوں؟ یاد رکھو، اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز ستون ہے. جیسے خیمے کا ستون گر جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، نماز نہ ہو تو گویا سارا دین ختم. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے مشائخ علماء فضلاء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے، مرد ہے عورت ہے بالغ ہے، عمدن ایک نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. اور امام صاحب تو اتنے سخت ہیں، فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو گیا، بیوی نے چھوڑ دی یا خامن نے چھوڑ دی، کافر ہو گیا، نکاح ختم. اور فرماتے ہیں اگر وہ بے نماز مر جائے، لا یصلی علیہ، اس نے جنازہ نہ پڑھو، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. ایک نماز. اور جن گھروں میں نماز ہے ہی نہیں، اچھا خود بڑا نمازی ہے، بیوی پڑھتی ہی نہیں، اور پوچھو تو کہتا ہے جی کیا کروں، میرا کہنا نہیں مانتے. تمہیں روٹی پکانے میں کہنا مانتی ہے، بچے جننے میں کہنا مانتی ہے، تمہیں صبح ناشتہ بنا کے دینے میں کہنا مانتی ہے، تمہارے ڈنر اور لنچ کا خیال کرنے میں کہنا مانتی ہے، تمہارے کپڑوں پہ استری کرنے کے لیے کہنا مانتی ہے. خدا کی نماز والا کہنا نہیں مانتی. معنی یہ ہے کہ اس مسئلے میں تم خود بے ایمان ہو. اگر تمہارا ایمان ہوتا تو کہتے کہ یا نماز پڑھو یا السلام علیکم، جب نکاح ہی نہیں میرے گھر میں کیوں بیٹھی ہو، اجنبی ہو میرے لیے، جاؤ. پھر دیکھو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. اس لیے فرماتے ہیں الا المصلین. اور یہ نماز اتنی بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے، ملائکہ روک کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز والوں میں سے نہیں تھے. اسی لیے حدیث میں آتے ہیں الصلاۃ الفرق بین المومن والکافر، الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. اسی طرح حدیث میں ہے کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز بندے اور اللہ کو جوڑنے والی ہے. جب نماز نہیں تو تعلق ٹوٹ گیا، جب اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا تو ایمان کیسا؟ اور کتنے بد نصیب ہیں میرے وہ بھائی، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، 10 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، نماز کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آتے ہوئے پاؤں جلتے ہیں ان کے. بھائی سارا حرم اندر خالی ہے، تم باہر میدان میں کیوں بیٹھے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں آگے کھڑے ہیں، پڑھو جی. وہ مکے مدینے میں سب جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہاں آگے شریعت ہی بدل گئی، احکام ہی بدل گئے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے؟ نماز. یہ حقوق العباد ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم.
پہلے حقوق اللہ کا ذکر آیا نماز کا، اب بندوں کے حقوق کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مال کے اندر ان کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا دینا ہے، فی اموالہم حق معلوم، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، کیا مانا؟ جو مانگتا نہیں، چپ کر کے بیٹھے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے، کہ بندے کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اگر تمہیں پیسہ ملے، چاندی ہے، سونا ہے، زیور ہے، نقد ہے، آمدنی سب کا 2.5% سال میں تم نے دینا ہے۔ اگر زمین ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، اس کا عشر دینا ہے، یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ معلوم ہے۔ اور کس کو دینا ہے؟ للسائل، مانگنے والا مسکین۔ اور کون؟ والمحروم، علماء نے فرمایا المتعفف یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نہ جاننے والا سمجھتا ہے یار یہ تو بڑا آدمی ہے، کبھی مانگتا ہی نہیں، کبھی ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے ضرورت کا اظہار ہی نہیں کرتے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بندہ اپنے اللہ کے سوا کسی کے آگے ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ مومن کی 2 صفتیں ہیں، پہلی اللہ کا حق پورا کرتا ہے، دوسرا بندوں کا حق پورا کرتا ہے۔ باقی زندگی تو انشاءاللہ باقی اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنوں میں اسلامی صفتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، لوگ جو 2 نمبر ہیں ان کو پکڑواتا ہوں۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ جو مسلمان کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اللہ اس پہ پردہ ڈالتا۔ ایک ہے ڈپٹی ہے، نوکری ہے، مجبور ہے، ایک ہے صرف پیسے کمانے کے لیے چغل خوریاں کرتا پھر رہا ہے۔ فرق ہے نا دونوں کا، ایک آدمی کی ڈپٹی ہے، اسے تو پکڑنا ہے، اور نہ پکڑے تو خیانت کر رہا ہے۔ ایک ہمارے لوگ ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، عیب تلاش کر رہے ہیں۔ دیور نے بھائی کے بھابھی کے پورے بدن پہ ہاتھ بھی پھیر لیا، بہرحال جو باقی منہ کالا نہیں کیا، یعنی یہ کم منہ کالا ہے۔ اب اس کا نکاح، بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح تو کہیں نہیں جاتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ الحمو الموت، کہ دیور کو کبھی گھر نہ آنے دیا کرو، دیور سے پردہ کرو، دیور تو موت ہے، تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو بہرحال اگر وہ عورت توبہ کرے اور تم برداشت کر سکتے ہو تو رکھ سکتے ہو، ورنہ ایسی عورت کو طلاق دو، کوئی شریف عورت سے شادی کرو۔ بہرحال وہ زنا بھی کرے، یہی حکم ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی ضمیر زندہ ہے طلاق دے دو، جان چھڑاؤ، اور موت مر گیا ہے تو پھر گزارا کرو۔ جب ضمیر ہی نہ رہے، مسئلے کیا پوچھتے ہو؟ اگر انسان کے زیر ناف بال ہیں وہ بیوی سے صاف کروا سکتا ہے، اگر آپ لنگڑے ہیں، آپ کنجے ہیں، ہاتھ باؤں نہیں ہیں تو کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، یہ تو نہیں نا کہ ویسے شوق لینے کے لیے وہ حجام ہے تمہاری، اس نے سالون کھولا ہوا ہے۔ کیا جاہل لوگ ہیں، پھر تم اس کی صفائی کیا کرو، وہ تمہاری صفائی کیا کرے، بس یہی کام سیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ تاریخ طبری میں آیا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فدق کے مسئلے میں حضرت ابو بکر پہ ناراض تھی، اور حضرت ابو بکر نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے بی بی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔
اور 100 باتیں جو حضور کو ناراض کرے گا تو اللہ کو ناراض کیا۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ تمہیں نام تو بڑا آسانی سے آ گیا ہے، تبری میں لکھا ہوا ہے، تمہیں پتا ہے کہ تبری 2 ہے، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، اور دونوں کا نام محمد ابن جعفر الطبری ہے۔ اور یہ شیعہ کیا کرتے ہیں، اس کی کتاب میں اپنی روایات ڈال دیتے ہیں، پڑھنے والا سمجھتا ہے تبری میں لکھا ہوا ہے۔ اب دونوں کا نام تو ایک ہے نا، اس کا نام بھی محمد ابن اپنا تبری ہے، اور اسی طرح محمد ابن شہاب ہے، وہ بھی 2 ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے۔ یہ ابن جریر تبری جو ہے یہ بھی 2 ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے، حدیث کو سمجھو، حضور نے فرمایا جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھ کو ناراض کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بی بی فاطمہ کسی پہ ویسے خود بخود ناراض ہو جائیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اب اگر بی بی فاطمہ نے فتق مانگا ہے، حضرت ابو بکر نے تو عرض کیا کہ میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، میں نے تو اپنے سارا تن من دھن سارا مال تیرے ابے پہ قربان کر دیا ہے، مجھے فتق میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن فتق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انما الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کا کوئی میراث نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تیرے نانے کا فرمان ہے کہ میراث نہیں ہے تو میں فدیہ کیسے دے دوں؟ بی بی ناراض ہو گئی۔ اچھا، ابو بکر حدیث سنائے اور بی بی ناراض ہو جائے تو جرم بی بی کا ہے یا ابو بکر کا ہے؟ وہ بات سمجھا بھی تو کرو نا۔ انہوں نے حضور کی حدیث سنائی ہے، آپ کوئی کہتے ہیں بات، میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، قصور آپ کا ہے میرا ہے؟ اور یہ جو تم نے مسئلے پڑے ہوئے ہیں نا جی کہ جی اور کتاب میں آتا ہے کہ فلم تتکلم حتی ماتت، بی بی صاحبہ نے بات نہیں کی کہ حتیٰ کہ موت آ گئی، یہ بھی تمہاری جاہلانہ سوچ ہے۔ مانا ہے فلم تتکلم فی ھذا الامر حتی ماتت، پھر بی بی نے جب حدیث سن لی تو پھر اس مسئلے میں کبھی بات نہیں کی موت تک۔ مسئلہ سمجھا کرو۔ یہی تو ہم روتے ہیں کہ خود حدیثیں پڑھ کے مولوی نہ بنو، خود اردو کی جعل تفسیریں دیکھ کے مفسر قرآن نہ بن جاؤ، خود کسی ڈاکٹر کی تقریر چینل پہ سننے کے بعد اپنے آپ کو مولوی نہ سمجھ لیا کرو۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ فتق نہ دینے سے اگر اسلام میں کوئی نقصان آتا ہے تو حضرت ابو بکر جیسے خلیفہ بنے، حضرت علی خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ تو حضرت علی نے فتق کیوں نہیں دیا؟ وہ تو کم از کم دے دیتے نا کہ پہلے نہیں دیا، اب تو میری حکومت ہے، میری خلافت ہے، اب تو آؤ فتق لے لو۔ انہوں نے بھی تو نہیں دیا، انہوں نے بھی وہی عمل کیا جو ابو بکر، عمر، عثمان نے کیا ہے۔ جب انبیاء کا میراث ہوتا نہیں ہے تو ابو بکر کیسے تقسیم کرے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ لوگوں نے من گھڑت بیان کیا ہوا ہے، اور باقی یہ رہا کہ جنازہ نہیں پڑا۔ تم تھے جنازے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے؟ ہاں، تمہارا کون سا ذاکر جنازے میں تھا؟ تمہارا کون سا مولوی مجتہد جو ہے کوئی جنازے میں تھا؟ صحیح حدیثوں میں موجود ہے حضرت ابو بکر آئے عیادت کے لیے، بی بی فاطمہ بیمار تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے فرمایا کہ بی بی ابو بکر دروازے پہ کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے ناراض ہوں۔ اس نے کہا تم غلط ناراض ہو، اس نے نبی کی تیرے باپ کی حدیث پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بلا لو۔ تو نے کہا اما جان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا سارا مال لے لیں، میں نبی کا میراث تقسیم نہیں کر سکتا۔ پھر حدیث میں لفظ ہے ثم رضیت فضحکت، بی بی ہنس پڑی اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی راضی، میں بھی تم سے راضی۔ یہ حدیث نہیں پڑھیں گے، پہلے والی آدھی پڑھیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں پڑھیں گے وانتم سکارا، جب نشے میں ہوتے نہ جاؤ۔
میں نے بیٹے کا نام بیت اللہ رکھ دیا، ماشاءاللہ، باقی اللہ رکھ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ بالکل غلط ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی اور بچے ہو کتاب اللہ رکھ دو، ایک کا نام بیت اللہ رکھ دو. انا للہ و انا، یہ بھی کوئی نام ہے؟ اللہ کا گھر، تمہارا بیٹا اللہ کا گھر ہے، لوگ اسی کو سجدہ کریں گے. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس ایک آدمی ہے، کہتا ہے جی ایسا نام بتائیں کہ وہ آج تک وہ نام کسی نے اپنے بچے کا نہ رکھا ہو. ایسا آج کل یہ بھی ایک مصیبت آ گئی نا، نیا نام رکھو. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار قرآن میں اتنے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، اور اس سے اچھے نام، چلو کوئی غیر مسلم تو نام ڈھونڈے، ہمیں ناموں کی کیا کمی ہے؟ ہمارے پاس تو انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، شرحاء کے نام ہیں، محدثین کے نام ہیں، مفسرین کے نام ہیں، فقہاء کے نام ہیں. کہتے نہیں مکی صاحب وہ تو خیر بہت پرانے نام، نیا نام. میں نے کہا پھر اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ دو، مجال ہے کسی نے رکھا ہو. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کسی اور نے کبھی رکھا ابلیس؟ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اقامہ جو ہے لوگ دیتے ہیں باہر والوں کو، نہ دے تو تم پتہ ہے کیا کرو، تم تو یہاں کی اینٹیں بھی اکھاڑ کے لے جاؤ. یہ تو سب کچھ ہونے کے بعد جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے. تو ایسے اپنے ملک میں کوئی رہنے دیتا ہے؟ لازمی بات ہے قانون میں ہو، ریکارڈ میں ہو، نگرانی ہو، اس کا کوئی پوچھنے والا ہو. بالکل نہیں خرید سکتا ہے. اجازت دے دیں تو تم سارے آگے جائیداد خرید دو گے، مکے والے تو نکل جائیں یہاں سے. یہ اچھی بات ہے. تیتر پالنا، کوئی بھی پرندہ ہو، اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو جائز ہے. طوطا ہے، مینا ہے، چڑیا ہے. اگر کوئی کافر مجھے پیسے دے کہ حج کرو، میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب اس نے پیسے تمہیں دے دیے، اب وہ پیسے تمہارے ہیں، کافر کے کیسے ہو گئے؟ اب تم اس کے مالک بن گئے. اس کو میں کہو میری مرضی، تم مجھے پیسے دو تو میں کچھ کروں. جب اس نے تمہیں پہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے کافروں نے نہیں بنایا تھا جس کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو بنانے والا سب سے پہلا ابو جہل تھا، ابھی لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، شیبہ ربی، سارے کافر تھے. صرف میرے مدنی پاک شریک ہوئے بنانے میں. اور آپ پر بھی ابھی نبوت نہیں آئی تھی، 25 سال کی عمر تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پتہ ہے تیری دعا سے اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے. مولانا لقمان صاحب میرے دوست تھے، بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. میں نے 4 رکعت والی نماز میں جماعت کی دوسری رکعت میں شامل، یعنی 1 رکعت بچ گئی تو کھڑے ہو کے ثنا پڑھو یا نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو گے، سورت پڑھو گے. اگر صفا مروہ دوڑنے میں 1 چکر میرا رہ گیا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اب یاد آ گیا تو پورا کرو جا کر. اگر ایک عورت نے وضو کرتے ہوئے جو رومال باندھا ہوا تھا اس پہ مسح کر کے نماز پڑھی، نہ نماز ہوئی الحمدللہ، نہ طواف، نہ عمرہ. وہ کوئی زخمی تھی، پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے سر پہ. یہ تو خود رومال باندھ دیتی. احرام ہے جی احرام. عورت کا کیا احرام ہوتا ہے بھائی؟ اس کا عمرہ بھی برباد ہو گیا، احرام جو تم نے بندھوایا ہے. رومال کھولے، باقاعدہ بالوں پہ مسح کرے. یہ تھوڑا ہے کہ رومال کے اوپر مسح کرے، اس پر کیسے مسح ہوگا؟ ہاں عذر ہو تو جائز ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کے اوپر کر لیں گے. میں شافی مسلک پہ ہوں تو ہم مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں. امام شافی تو کہتے ہیں سب سے زیادہ عمرے کرو. البتہ ان کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے.
یعنی مسجد عائشہ سے جائز ہے. افضل یہ ہے کہ جیران، کیوں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا اور بی بی عائشہ نے کیا ہے. اچھا امام حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے. اب یہ علمی اختلاف ہے، اللہ کے بندے جھگڑوں سے بچو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ فعل جواز کے لیے ہوتا ہے، اصل شریعت تو قولی ہے، یہاں حضور کا حکم ہے. وہاں تو فعل اگر حضور جیرانہ میں نہ ہوتے تو نہ کرتے ہو رہا، لیکن یہ تو حکم ہے. طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں. حجر اسود کا بوسہ دے کے دھکا دینا بالکل حرام ہے. جنت کے 8 دروازے ہوں گے انشاءاللہ. دعا کرو جب جنت میں جائیں گے نا سارے دیکھ لیں گے. یاد رکھو جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، جنت کے 8. میں نماز پڑھتا ہوں تو دنیاوی خیال آتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو منع نہیں ہے، خود نہ بلاؤ ان کو. خیال آنے میں اور خیال لانے میں بڑا فرق ہے. جو حدیث کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، بالکل کافر ہیں. ہم راحت و آرام میں ہیں، مسلمان ملک جو ہیں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، ہم تو عاجز لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا کھانا پینا حلال نہیں ہے. تبلیغی جماعت جو ہے علماء عرب کی نظر میں ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی چھپ چکا ہے. آپ کو تکلیف ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، 3 جلدوں میں جواب آیا ہے. حدیث صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان آپ نے اعزاز دیا تھا، چونکہ سلمان کا کوئی نہیں تھا نا، تو آپ نے فرمایا سلمان و منا من اہل البیت، کہ بھئی وہ ہمارا گویا کہ اہل بیت کا ایک فرد ہے. حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو ان کے گھر جلانے کو کہا تھا، بالکل غلط نہیں. مجھے یہ بات بتاؤ، کتابوں کے حوالے نہ دو. اگر حضرت علی مشکل کشا ہے تو بی بی کا گھر جلا رہے تھے، حضرت علی کہاں تھے؟ وہ حاجت روا مشکل کشا مولا علی وہ کدھر گئے ہوئے تھے؟ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں لگا. خدا کا خوف کرو. اگر بعض عورتوں کے پاؤں پر یا ہاتھوں پر یا جسم پہ بال زیادہ ہیں وہ اتار سکتی ہیں. جو بال ان کے لیے باعث عیب ہیں وہ صاف کر سکتی ہیں. اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، ایک ہی دفعہ لیڈر سے صاف کرانے میں نکلیں گے ہی نہیں. کہتے جی کہ حج اور عمرے پہ آنے والے جو ہیں جب حج سے یا عمرے کے احرام سے فارغ ہو جائیں تو میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں. کیوں؟ مکے مدینے میں ملنے کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں، آسمانوں سے گرتے ہیں. عجیب آدمی، تمہاری بیوی ہے، مکے میں ملو، مدینے میں ملو. تمام ائمہ کے نزدیک داڑھی کٹانے والا فاسق فاجر ہے. داڑھی میں سنت مؤکد نہیں، واجب کے حکم ہے. آپ نے فرمایا اعف اللحى وقص الشوارب، پہلی دفعہ کاٹے گا تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار کاٹے گا تو لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے. اور جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس گناہ کو ظاہر کرے سب کے سامنے وہ فاجر ہوتا ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی گزر رہا ہے، ہاں روک سکتے ہیں، کوئی منع نہیں.
نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ میں پہلے قرآن مجید بہت پڑھتا تھا، اب کم پڑھتا ہوں۔ استغفار کرو، توبہ کرو اور پھر قرآن زیادہ پڑھو۔ وتر نماز کا صحیح طریقہ ایک سلام سے پڑھیں یا دو سلام سے، دونوں صحیح طریقے ہیں۔ 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے بغلوں کی اور زیر ناف بالوں کے صاف کرنا، نہ جلدی کیا کرو۔ یعنی خدا کی قدرت ہے، دیکھو کہ جو بات اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے داڑھی کے بارے میں، اس کو تو روز شیو کرتا ہے، اور جس کو اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنن الانبیاء والمرسلین، یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، ناخنوں کا کاٹنا، بغلوں کا صاف کرنا اور زیر ناف، اس کے بارے میں 40 دن گزرتے ہیں۔ حضرت سکھ بنے ہوئے ہیں، سردار جی ہیں ماشاءاللہ۔ عصر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی کوئی غیر مسلم نہ حق قتل ہو، لازمی بات ہے اس کا بھی بدلہ ہوگا، قتل تو قتل ہے نا، قضا شدہ نمازیں ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کہاں ہوئی؟ جیسے عام بیماری میں ہوتی ہے، اور قبر جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، اور بی بی فاطمہ کی جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ متع حرام ہے اسلام میں۔ بھائی یہ کتابیں دیکھ لو، کتابیں ہیں نا جو سیرت صحابہ ہے یا احوال صحابہ، ان میں پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ صحابی کی قبر کہاں ہے۔ سفری نماز میں یہ ہے کہ 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے۔ اگر ایک عورت نے مدینے سے نیت کر لی ہے عمرے کی، مکے میں آ کے حیض آ گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ